السلام علیکم دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دوستو، مسجد نبوی ابھی زیر تعمیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں امور مملکت میں مصروف ہے۔ ہجرت مدینہ کو چند ہی ماہ ہوئے ہیں۔ بے پناہ مسائل کے علاوہ نو مولود مملکت اسلامیہ کے استحکام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ترجیح ہیں۔ اچانک ایک باوقار خاتون اپنے 10 سالہ بچے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طلبگار ہوتی ہیں اور اجازت ملنے پر آگے آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا لخت جگر انس ہے۔ میری آرزو ہے کہ آپ انہیں اپنے غلامی میں لے لیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر معصوم انس پر ڈالتے ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں دعا فرماتے ہیں، یا الہی، اس کے مال و اولاد میں اضافہ اور جو کچھ اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال عمر پائی اور ان کی اولاد اور پھر ان کے بچوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی ہدایت اور نصیحت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام سے باہر نکلتا لیکن کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ جب کافی دیر بعد گھر واپس آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا فرماتے، میرے بیٹے کہاں رہ گئے تھے؟ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سچ بتا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما کر خاموش ہو جاتے۔ خدمت کے اس 10 سالہ عرصے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سرزنش کی ہو یا مجھے کبھی ڈانٹا ہو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم والدہ کا نام سہلہ یا رملہ، لقب غمیسہ اور رمیسہ تھا، لیکن آپ اپنی کنیت ام سلیم سے معروف ہوئی۔ ابن سعد کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ان کا انصار کے مشہور و معروف قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تعلق تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھی۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئی۔ ناظرین، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح بنو خزرج کے ایک نوجوان مالک بن نضر کے ساتھ ہوا، جن سے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ابھی مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں پوری طرح منور بھی نہ ہوئی تھی کہ ام سلیم نے مشرف با اسلام ہو کر انصار کی پہلے مسلم خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ شوہر مالک بن نضر بھی اسلام قبول کر لے، مگر وہ بار بار کے اصرار کے باوجود اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام کی شدید ترین مخالفت بھی کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بولنا شروع کیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کلمہ طیبہ سکھا دیا۔ معصوم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی توتلی زبان میں کلمہ طیبہ کا ورد والد کو پسند نہ آیا۔ مذہب کے معاملے پر میاں بیوی میں اختلاف تو پہلے ہی تھا، لیکن اب بیٹے کی اسلامی تربیت نے اختلاف کی خلیج مزید گہری کر دی۔ چنانچہ مالک بیوی بچے سے ناراض ہو کر شام چلا گیا۔
جہاں اسے کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورت و سیرت کے ساتھ بہت سی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ وہ صبر و استقلال کے ساتھ مضبوط عزائم اور قوت ارادے کے مالک تھے۔ بیوہ ہونے کے بعد مدینہ کے کئی معززین ان سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی حدود پار کر کے فہم و شعور کی منازل طے نہیں کر لیتے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے شعور کو پہنچے تو ان کے اپنے قبیلے بنو خزرج کے ایک نامور شخص زید بن سہل نے نکاح کا پیغام بھیجا جو ابو طلحہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیک نامی سے تو واقف تھیں، لیکن وہ بت پرست تھے۔ ابو طلحہ کے بار بار اصرار پر ایک دن انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو بولی، ابو طلحہ، تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جبکہ تم پتھر اور لکڑی کے بے جان بتوں کو پوجتے ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ام سلیم بولی، پھر اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی تم نے بے جان پتھروں اور درختوں کی پوجا کرتے ہو، جو بڑے شرم کی بات ہے۔ اس گفتگو نے ابو طلحہ کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی اور شعور کے کسی گوشے میں دبی حق و صداقت کی کرنوں نے باطن منور کر دیا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد ایک صبح انہوں نے اپنے گھر میں بنے بت خانے کو توڑا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سے نکاح کر لیا، بلکہ اس خوشی میں حق مہر معاف کرتے ہوئے فرمایا، ابو طلحہ کا قبول اسلام ہی میرا مہر ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح مضبوط عزائم، پختہ ارادے اور اعلیٰ اوصاف کی مالک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ان میں صبر و قناعت، برداشت و درگزر اور دلیری و شجاعت جیسی اعلیٰ صفات پیدا کر دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی چند خواتین کو غزوات میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی مشکیں اپنے پیٹھ پر لاد کر لاتی، زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال کر پھر جلدی سے لوٹ جاتی، پھر بھر کر لاتی اور پھر پلاتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر امید سے تھی۔ عبداللہ پیدا ہونے والے تھے۔ جب مکے کے لوگ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے تو وہ ایک تیز دھار خنجر لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو بڑے جوش سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ دوستو، بھائی چارے سے متعلق تاریخ انسانی کا نہایت ہی تابناک، سبق آموز اور منفرد کارنامہ ام سلیم ہی کے گھر پر انجام پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو میری والدہ کے گھر میں جمع فرمایا اور ان میں آپس میں بھائی چارہ کروایا، جسے مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مالک بن نضر سے جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بچے ہوئے لیکن بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تاہم بعض کتب کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور ان کی نسل بھی چلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم کے ہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا ہوا جس سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے۔
ایک دن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ والدہ کو بچے سے ان کی انسیت کا اندازہ تھا، لہٰذا انہوں نے بیٹے کے جسد خاکی کو غسل وغیرہ دے کر تیار کیا اور کمرے میں لٹا کر چادر ڈال دی۔ خود بھی براؤں سنگھار کر کے تیار ہو گئی۔ رات کو جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹے تو انہوں نے آتے ہی بچے کے بارے میں پوچھا۔ جواب ملا کہ آرام و سکون میں ہے۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے اور بستر پر سونے لیٹے تو صابر و شاکر اہلیہ نے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ بولی، اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے اور کچھ دن بعد واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسے فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ بولی، اللہ نے ہمیں جو بچہ دیا تھا وہ ہم سے واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی تدفین کی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اکلوتے بیٹے کی وفات کا بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ بہت جلد تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عبداللہ پیدا ہوئے تو والد انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوا کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی تو وہ اسے چوسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انصار کو کھجور سے کیسے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش سے نکاح فرمایا تو ولیمے والے دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں بہت سا ملیدہ بنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ اس ہدیے کو قبول فرما لیں۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے انہیں اپنے گھر میں دلہن بنا کر تیار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے مکان پر تشریف لاتے تو ہماری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرماتے۔ جب بیدار ہوتے تو میری والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور جھڑے ہوئے بال مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی۔ دوستو، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک واقعہ تحریر ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ضعف و نقاہت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع سے ہیں، اگر کچھ ہے تو کھانے کو بھیج دو۔ والدہ نے چند روٹیاں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، انس، تمہیں ابو طلحہ نے روٹیاں دے کر بھیجا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 80 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر ام سلیم سے بولے کہ ہمارے پاس تو ان چند روٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، ام سلیم، جو کچھ گھر میں حاضر ہے لے آؤ۔ میرے پاس جو روٹیاں تھی والدہ نے وہ خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا چورا کر لو۔ پھر والدہ نے اس پر گھی ڈال کر ملیدہ بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اب 10 افراد کو کھانے پر بلا لو۔ یوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رہے اور خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے رہے۔
یہاں تک کہ تمام 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں گے اور اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ کسی عورت کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ رہ کر غزوے کے دوران شہادت پائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں آہٹ پائی تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ غمیسہ بنت ملحان ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی والدہ ماجدہ۔ دوستو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سال اور مہینہ معلوم نہیں، لیکن قیاس یہی ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے شروع میں وفات پائی۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔